ماشاء اللہ. دیکھیں یہ جو ہے نا امام بخاری کی جو حدیث ہیں، جو ابواب بندی ہے، یہ اٹ سیلف جو ہے نا، ہاں بالکل بالکل. بس میں آپ کو ریمائنڈ جیسے میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جس انداز سے مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں، کہ امام بخاری نے جس ترتیب سے اپنی احادیث اور ابواب باندھے ہیں وہ ایک طرح سے ٹیچنگ میتھڈ ہے ان کا. یعنی کہ جو اس امام بخاری کی کتاب پڑھتا ہے، گویا کہ امام بخاری ایک استاد ہیں جو ہمیں سمجھا رہے ہیں، فقہ سمجھا رہے ہیں، ہمارے دین کو سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ دیکھیں دوسرے جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ جو مشہور، بہت سے ہیں لیکن جو مشہور ہیں، جو فقہا، ان کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فقہا ہیں، وہ ہمارے لیے دین کو واضح کر رہے ہیں، میں دین سمجھا رہے ہیں، دین کے مسائل سمجھا رہے ہیں. لیکن امام بخاری نے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ہم کو دین سکھایا ہے. ایکچولی دین کے جو فقہ ہے اس کو سکھایا ہے کہ دین کو کس طرح سمجھنا ہے. یہ دین ہمارا بڑا بہت زیادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ بہت لاجیکل دین ہے، جو انسان کی عقل کو بھی سمجھ میں آتا ہے. یہ نہیں کہ دین صرف جذبات کا نام ہے. بالکل نہیں، ہاں وہ صحیح بات ہے فہمینا، کہ لیکن آپ یقین کریں کہ ٹیچر کے ساتھ بھی بہت سے بخاری پڑھنے والے ایجوکیٹڈ دینی لوگ ہیں، وہ بھی اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اور اس کو یہ جو گہرا کنیکشن ہے، جو گہری فقہ ہے امام بخاری کی حدیثوں کو پیش کرنے میں، ابواب باندھنے میں، اس پر بہت سے علماء بھی غور و فکر نہیں کرتے، اور وہ بس ہر حدیث کو بائی اٹ سیلف لیتے ہیں. اور بہت سے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری جو تھے وہ فقہی نہیں، یعنی کہ ان کے اندر فقہ نہیں تھی، وہ فقیہ نہیں تھے بلکہ ایک محدث تھے. لیکن امام بخاری کی جب ہم اس طرح سے حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فقیہ بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں اور محدث بھی ہیں. یعنی کہ امام بخاری جو ہے وہ ٹیچر ہیں، ہم کو دین سکھا رہے ہیں. صرف انہوں نے حدیث کا ایک مجموعہ ڈال کے ہم کو نہیں دے دیا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ امام بخاری کی کتاب کے ابواب پر غور و فکر کر کے سمجھتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے بات کہ واقعی میں ہمارا دین بہت ہی سسٹمیٹک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسرین الحمدللہ آپ آ گئیں. تو بہرحال اور قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے. بہت سے لوگ جو قرآن پر تنقید کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ربط نہیں ہے، بس مختلف ٹاپکس آ جاتے ہیں اور اس طرح سے رینڈملی چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن جو ہے قرآن بھی سسٹمیٹک ارینجمنٹ ہے. قرآن کا جو ارینجمنٹ ہے وہ بھی ہم کو غور و فکر سکھاتا ہے، اور ہر آیت ایک دوسرے سے، ہر سورہ ایک دوسرے سے جس ربط میں جہاں رکھی گئی ہے اس میں بہت ہی گہری وزڈم ہے، جو کہ اگر ہم عام تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر اس پر غور و فکر کر کے اور اس پر چلتے ہیں، جیسے ایسے مفسرین کی تفسیر دیکھتے ہیں جنہوں نے اس علم پر غور و فکر کیا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی بھی ہر آیت جو ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. ماشاءاللہ کچھ لوگ میری سنڈے کلاس میں آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. صبا آپ لوگ کبھی محسوس کرتے ہیں جس طرح سے آپ سیکھتے ہیں کہ قرآن کا کنیکشن محسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کو؟ جب ہم سیکھتے ہیں، ہم تفسیر کرتے ہیں
تو آپ کو آیات کا کنیکشن محسوس ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ ٹائپ کر سکتی ہیں یا نہیں، لیکن ماشاءاللہ مجھے یہ اتنی خوشی ہوتی ہے کبھی کبھی. بالکل سیدہ، ماشاءاللہ، دس از دا تھنگ، اٹینٹیو ہونا اور غور و فکر کرنا. صحیح بات ہے. نہیں الحمدللہ فیمینا، وہ تو ضروری ہے، ظاہری بات ہے کہ حدیث جو ہے وہ حدیث بھی ایک طرح سے دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ کا دین ہے نا. تو ہم جب قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، کوئی ایک معصوم ایک سادہ دل انسان جو کوئی کسی دیہات میں ہے اور وہ پڑھتا ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. لیکن جتنا ہائر لیول پر آپ قرآن اور حدیث کو گہری سمجھ کے ساتھ سیکھیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو کچھ اور سمجھ آئے گا. جیسے یہ ایک اوشن ہے جس میں جتنا گہرا آپ جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو لطف آئے گا، اور آپ کو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ یہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے ذہن میں آج میں غور کر رہی تھی تو مجھے آ رہا تھا کہ سبحان اللہ یہ اتنا ہے، اوشن کی طرح ہے کہ میں ایک بار پڑھو تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ابھی سرفیس پہ ہیں، پھر تھوڑا سا اور پڑھو، گہرائی میں جاؤ تو لگتا ہے کہ ہاں اب تھوڑا سا ہمارے پیروں تک پانی آ گیا. تو الحمدللہ ابھی ہم جو جس لیول پہ جا رہے ہیں، ہم سمندر کے کنارے پر، ہمارے پیروں پر تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے، سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ بالکل غور و فکر بہت سخت ضروری ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیلنج کیا کہ یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے. تو نہ قرآن ایسا ہے کہ انسان اپنا دماغ کو، اپنے عقل کو رکھ دے طاق پر اور اس کو پڑھے، نہ حدیث ایسی ہے. ٹھیک ہے. نہیں ماشاءاللہ سیدہ، آپ بہت گہری طور پر سوچتی ہیں، اور مجھے سمجھ آتا ہے، آپ جب جواب دیتی ہیں مجھے سمجھ آتا ہے کہ آپ بہت ہی ماشاءاللہ غور و فکر سے سنتی ہیں اور سیکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے، آپ سب لوگ بعض اوقات آپ لوگوں کے سوالات آتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا غور و فکر کیا. اور یہی پرپز یہی ہے، دیکھیں کہ ہمارا ذہن کھل جائے، کیونکہ نہ ہمارے سامنے ہر وقت قرآن اور حدیث ہمارے سامنے کھلے ہوئے نہیں ہوتے. ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، زندگی میں مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہماری عقل کھلتی جاتی ہے جب ہم قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر موقع پہ قرآن کی، اگر قرآن سیکھتے ہیں تو ہر موقع پہ ہمیں قرآن کی بات یاد آ جاتی ہے. ہر مسئلے پر ہمیں کوئی نہ کوئی قرآن اور حدیث سے ہماری زندگی میں گائیڈنس آتی ہے. تو یہی اصل مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں وہ روشنی آ جائے کہ ہم اس روشنی میں چلیں انشاءاللہ، اور ہمارے ہر فیصلے اس روشنی میں کیے جائے. تو بعض لوگوں کو میں دیکھتی ہوں دین سے بہت دور ہوتے ہیں، اور وہ ان کی حالت پر دکھ بھی ہوتا ہے کہ ان کو کوئی مسائل آتے ہیں تو ان کا ذہن اتنا الٹا چل رہا ہوتا ہے، اور ہمیں ان کے مسئلے کا حل نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے دماغ کے تالے ابھی کھلے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے سے کنیکشن نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں یہ دین دیا، اور ہمارے لیے یہ اس علم کی حفاظت کی جو آج ہم بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو اب ہم چلتے ہیں آج میں کیا کروں گی کہ چونکہ یہ حدیث ہم پہلے کر چکے ہیں، کل لاسٹ ویک کی تھی ہم نے، تو اب آج میں اس کے اردو سے پڑھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں فریش ہو جائے، اور اس میں جو کچھ باتیں لاسٹ ویک رہ گئی تھی اس کو انشاءاللہ کور کرتے ہوئے چلیں گے. ٹھیک ہے. تو باب گناہ جاہلیت کا کام ہے. تو چونکہ یہاں پر باب امام بخاری نے یہ جاہلیت سے یہاں مطلب جس جاہل کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی جاہل ہے،
یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے. جاہلیت سے مطلب یہاں وہ دور ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جس کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا، یعنی کفر و شرک کا دور، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جاہلیت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کفر اور شرک کے کاموں میں سے ہے. تو دیکھیں کفر اور شرک کے کام، اگر ہم کہتے ہیں کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، کوئی مسلمان ہے، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ کفریہ کام کیا، ٹھیک ہے. ہاں بالکل. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی نے، جیسے کسی نے شراب پی تو ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس نے کفریہ کام کیا. لیکن کسی کو کافر کہنا اور کفریہ کام کرنا یہ دو الگ باتیں ہیں، ٹھیک ہے. کسی کو ہم یہ کہیں جو شراب پی رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کافر اور کفریہ کام کرنے میں فرق ہے، ٹھیک ہے. تو امام بخاری ہمیں یہ بتا رہے ہیں اس باب میں کہ جس طرح نیکیاں جو ہے وہ ایمان کو بڑھاتی ہیں، اسی طرح گناہ جو ہے وہ انسان کو کفر و جہالت کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کا ایمان کو کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو گناہ کے کام کرنا یہ جاہلیت کے کام ہے، یعنی کہ کفریہ دور کے کام ہے. جو کفر کے زمانے میں ہر طرف اندھیرے تھے، گمراہی تھی، اس زمانے میں جو کام رائج تھے، جو طریقے تھے، جو رسم و رواج تھے، وہ ان پر گویا کہ ایک مسلمان چل رہا ہے اور وہ کفریہ کام کر رہا ہے. تو اس مسلمان کا یہاں پر امام بخاری یہ اپنے، جیسے کہ ہم نے شروع سے دیکھا کہ شروع میں امام بخاری نے ایسی چیزیں بتائیں کتاب الایمان میں، جو کہ پہلے ایمان کو ڈسکرائب کیا، پھر وہ چیزیں اور وہ کام بتائے، وہ اعمال بتائے جس سے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. پھر اب جو ہے جب عورتوں کے بارے میں جو حدیث آئی تھی کہ جو عورتیں اگر شوہر اس کے حقوق ادا کر رہا ہے مگر پھر بھی اس کی ناشکری کرتی ہیں تو پھر وہ جہنم میں جائیں گی. گویا کہ وہ یہ جو ناشکری ہے شوہروں کی، یہ کفریہ کام ہے. تو اس سے بتایا کہ اس سے ایمان کم ہو جاتا ہے، اور وہ جب ایمان ہمارا، دیکھیں جنت اور دوزخ کو اس طرح دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ بیچ میں ایک لائن ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بیس ایمان ہے، جو کہ ایمان ایک دیوار ہے جس کو ہم کہیں کہ ایمان کا بیج ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس بیج سے انسان جتنا جتنا نیک اعمال کرتا ہے وہ جنت سے قریب ہوتا جاتا ہے. جتنے وہ برائی کے کام، گناہ کے کام، کفرانہ کام کرتا ہے وہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک بیلنس بتا رہے ہیں ہمیں امام بخاری. پہلے ہمیں وہ نیکیاں بتائی جس سے ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا، اور انشاءاللہ اگر ان کاموں پر ہم ثابت قدم رہے تو ہمارا ایمان اس تکمیل کو پہنچ جائے گا کہ ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. ہاں پل صراط جو ہے، ٹھیک ہے، پل صراط پر آپ کو پتہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ نہیں جائیں گے، منافق اور کافر پل صراط پر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ وہ تو اس مرحلے سے پہلے ہی جہنم میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو پل صراط پر کون چڑھے گا؟ جو مومن ہوں گے. تو مومن ہی پل صراط پر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دے گا. اس روشنی کے ذریعے وہ اس اندھیرے پل پر کو پار کریں گے. تو اب اعمال جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ، تو ان سب کے پاس ایمان کا بیج تو تھا، ٹھیک ہے، جو بھی لوگ پل صراط پر چڑھیں گے ان کے پاس ایمان تھا، لیکن اس ایمان میں جتنے نیک اعمال ہوں گے اتنی روشنی اسے ملے گی، جتنے گناہ ہے تو اتنا اندھیرا ملے گا. تو پھر وہ لوگ گرتے چلے جائیں گے جہنم میں. جن لوگوں کے پاس لائٹ نہیں تھی انف، اور ان کو پل صراط کے آنکڑے ان کو پل کرنے لگیں گے اور وہ گرتے چلے جائیں گے. تو پھر آپ نے پڑھا ہوگا ایک حدیث جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جب سب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے 2 بار اپنے ہاتھ بھر کے جہنم سے جہنمیوں کو نکالے گا.
اور وہ جہنمی وہ ہوں گے جو کہ ان کے دلوں میں ایک رائے کے برابر، ایک ذرے کے برابر ایمان تھا، جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھا، کیونکہ ان کے کسی عمل سے کسی کو نہیں پتہ چل سکتا تھا، تو وہ ان کو پھر اللہ نکال دے گا. یعنی یہ ایک بیج ہے ایمان کا، وہ بھی فائدہ مند ہے. تو بہرحال ایک منٹ دیں مجھے. تو اب گناہ جو ہیں وہ جاہلیت کے کام ہیں. امام بخاری یہاں کہہ رہے ہیں گناہ جاہلیت کے کام ہیں. تو یعنی کہ اس باب سے یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ کفریہ کام ہوتے ہیں جو ہمارے ایمان کو کم کرتے ہیں. تو اب امام بخاری کہہ رہے ہیں، یہ اب اپنا کامنٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ان کا طریقہ ہے، باب کی ہیڈنگ کے بعد اکثر وہ اپنے کامنٹس دیتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری اپنی اس باب کی دلیل کیا پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو بات وہ کر رہے ہیں تو اس بات کی دلیل میں امام بخاری کے پاس کیا چیز ہے جس کی بنا پر امام بخاری ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں. تو امام بخاری کہہ رہے ہیں اور گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہو جاتا. یعنی کہ جو انسان گناہ کے کام کرتا ہے مسلمان مگر گناہ کے کام کرتا ہے، تو وہ اس ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہو جاتا، وہ کافر نہیں بن جاتا جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. ہاں اگر شرک کرے گا تو کافر ہو جائے گا. یعنی شرک کے ساتھ جو انسان مر جاتا ہے وہی کافر ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. باقی مسلمان گناہ سے کفریہ کام کرنے سے کافر نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا رضی اللہ عنہ سے کہ تو ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کی بو آتی ہے. تو اب جاہلیت یہاں پر سیم کس معنی میں ہے آپ کو میں نے ابھی سمجھایا. جاہلیت کی بو آ رہی ہے، اسے کیا مطلب ہے؟ یہ کفریہ کام تم نے کیا، ایک کفریہ کام کی، تمہارا یہ کام جو ہے وہ کفریہ اور جہالت، انسان اسلام سے پہلے کے جہالت کا کام ہے، یعنی کفریہ کام ہے، ٹھیک ہے. اس برائی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافر نہیں کہا، ٹھیک ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو ذر آپ اب اسلام سے باہر نکل گئے کیونکہ آپ نے ایک مسلمان کو گالی دی. آپ کو پتہ ہے مسلمان کو گالی دینا جو ہے وہ، ہاں مسلمان کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، اب امام بخاری جو ہے وہ بتا رہے ہیں قرآن سے، ہاں فسق قرآن سے بتا رہے ہیں کہ بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وہ بخش دے گا. تو امام بخاری نے اپنے اس موقف کے بارے میں دلیل پیش کی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرک جو ہے وہ گناہ ایسا ہے جو شرک کی حالت میں مرے گا وہ کافر ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. ورنہ باقی گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے کے بخش دے، چاہے تھوڑا عرصہ جہنم دے کے بخش دے، یا ان کو ویسے ہی اپنی رحمت سے اس کو بخش دے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہم نہیں جانتے. تو سورہ حجرات میں فرمایا اور اگر ایمانداروں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو. اب یہ اچھی طرح میں نے لاسٹ ٹائم اس پر بات کی تھی کہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ فرمایا کہ مسلمان کے دو گروہ، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا، ان کو ابھی بھی مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مسلمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کو صلح کرا دو، ٹھیک ہے. اور اس آیت میں اللہ نے اس گناہ کبیرہ قتل و غارت کے باوجود ان لڑنے والوں کو مومن ہی کہا. یہ دو دلائل امام بخاری نے اپنے موقف کے پیش کیے کہ گناہ سے انسان کفریہ کام تو کرتا ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تم نے کفریہ کام کیا ہے، مگر ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے کہ تم اب مسلمان نہیں رہے ہو، یہ نہیں کہہ سکتے. فرق کیا ہے دونوں میں کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن گناہگار مسلمان جو ہے وہ جہنم سے ایک نہ ایک دن نکال لیا جائے گا، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے. تو امام بخاری نے اس پہ اتنا اسٹریس کیوں کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو خارجیہ اور معتزلہ تھے
وہ اس طرح کے عقائد رکھنے کی وجہ سے انہوں نے بہت فتنے کیے تھے، اور لاسٹ ویک ہم نے ان فتنوں پر بات بھی کی تھی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ بہت ضروری، بہت اہم بات ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. انسان، یہ عقیدے کی خرابی کی بات ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اگر ایسے گروہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو وہ پھر فتنہ کرتے ہیں مسلمانوں میں. آج دیکھیں جو گروہ ایسا ہے، ہم سب جانتے ہیں کون ہے، جو مسلمان ہے لیکن مسلمانوں ہی کو مار رہا ہے، اور وہ تو ایسے کام، وہ خود دیندار لوگ ہوتے ہیں، وہ قرآن کو کوٹ کرتے ہوتے ہیں، قرآن کی آیات کا ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں اپنے اعمال کے لیے، لیکن وہ ان کا عقیدہ غلط ہوتا ہے، تو اس سے خرابی کرتے ہیں. اور یہی خرابی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت تک معاملہ پہنچا، اسی وجہ سے، اور اسی وجہ سے حضرت علی کے زمانے میں اتنے مسلمانوں میں سول وارز ہوئی. ٹھیک ہے، تو اب ہے ہم سے بیان کیا، اب حدیث میں ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن مبارک نے کہا، ہم سے بیان کیا حماد بن زید نے کہا، ہم سے بیان کیا ایوب اور یونس نے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے احنف بن قیس سے کہا کہ میں اس شخص حضرت علی کی مدد کرنے کو چلا، راستے میں مجھ کو ابو بکرہ ملے، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو جاتا ہوں. ابو بکرہ نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مگر مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کے حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم اور صمیم پر وہ دوزخی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ہم پڑھ چکے تھے. اس کو امام بخاری 2 جگہ لائے ہیں اپنی جامع میں، 68 75 اور 70 83. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ان جگہ پر امام بخاری نے کیا مسئلہ ثابت کیا اس سے. تو حدیث 68 75 جو ہے وہ حدیث کتاب الادیات میں ہے. دیت کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ دیت کی جمع ادیات ہے. جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کو دیت دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، قتل خطا میں دیت ہوتی ہے، اور وہ مقتول کے ورثاء کو دی جاتی ہے. تو یہ کتاب الدیت، چونکہ یہ قتل کے بارے میں ہے تو امام بخاری وہاں پر اس کو لائے ہیں، اس مسئلے کو، اور یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اگر 2 مسلمان بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہو جائے تو پھر قاتل اور مقتول دونوں گنہگار ہیں. تو گویا کہ وہاں امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ چونکہ اب دونوں ہی ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے تو پھر یہاں پر دیت، چونکہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو گنہگار قرار دیا، تو پھر یہاں دیت کا مسئلہ یا قصاص کا مسئلہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، کیونکہ بے گناہ کو قتل کرنے پر، کسی بے گناہ کو قتل کر دینے پر قصاص ہوتا ہے، یا اگر قتل خطا میں دیت ہوتی ہے. لیکن یہاں نہ خطا ہے نہ بے گناہ کو مارا ہے، بلکہ دونوں گنہگار ہیں، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، تو ایک کامیاب ہو گیا، ایک ناکام ہوا. تو اب دوسری حدیث ہے 70 83، دوسری جگہ امام بخاری نے اس کو والیوم 8 میں ہے، یہ کتاب الفتن میں اس کو لائے ہیں. اور فتن کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام میں جو بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، فتنوں کے دور آئیں گے، جیسے کہ حضرت علی کے زمانے میں آیا، تو وہ کتاب الفتن، فتنوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو امام بخاری نے یہاں پر یہ مسئلہ ثابت کیا اس حدیث سے کہ اگر مسلمانوں پر ایسے فتنے کا دور آ جائے کہ مسلمانوں کے مختلف گروہ آپس میں جنگ پر اتر آئیں، تو بہتر یہ ہے کہ انسان ایسے فتنوں کے دور میں کسی گروہ کے ساتھ نہ دے اور الگ ہو کر رہے. اب دیکھیں یہاں پر امام بخاری خود کہہ رہے ہیں کہ فتنہ اگر ایسے ہو جائے کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں
اور تو پھر الگ ہو جانا بہتر ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو اس حدیث میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ ان کو جو ابو بکرہ نے کہا کہ آپ انوالو نہ ہوں، تو ان کے خلاف ہے امام بخاری کا موقف کہ ان کے خیال میں یہ دو مسلمانوں میں صلح کرانا ضروری تھا. تو یہاں پر اب کیا امام بخاری اپنے موقف سے الٹ ہو گئے، کیا ہو گیا؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر امام بخاری ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس زمانے میں، جو حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جنگ پر ختم ہوا، یا حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان جنگ میں کا معاملہ ہو گیا، وہ کیا تھا؟ وہ اجتہادی اختلاف تھا. اجتہادی اختلاف کیا ہوتا ہے کہ دین کو فالو کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، سارے گروہ دین کو کسی نہ کسی حد تک فالو کرنا چاہ رہے تھے، مگر ان کا اجتہاد میں ڈفرینس ہو گیا، یعنی دین کو سمجھنے میں کہ اب ہمیں کس طرح سے عمل کرنا چاہیے، اس میں غلطی ہو گئی. تو مثال کے طور پر حضرت عائشہ کا اجتہاد یہ تھا کہ جو حضرت عثمان غنی کو ناحق قتل کیا ہے تو ان کے قاتلوں کو سزا دینا حضرت علی کا فرض ہے، کیونکہ حضرت علی اب خلیفہ ہیں تو حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ مجرم کو سزا دے. تو چونکہ حضرت علی نے ابھی تک مجرموں کو نہیں پکڑا ہے تو وہ احتجاج کرنے کے لیے نکلی، ٹھیک ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چاہیے کہ وہ 6 مہینے ہو گئے اب قتل کو اور ابھی تک مسئلہ حل نہیں کیا، تو احتجاج کے لیے نکلی. اور ان کا اجتہاد کیا تھا کہ مسلمان حکومت کو چاہیے کہ مجرموں کو سزا دے، اور یہ کیوں سزا نہیں دے رہے؟ تو یہ ان کا، اور وہ ان کا موقف بھی صحیح تھا کہ وہ انصاف کا تقاضا کرنے کے لیے انہوں نے ڈیمونسٹریشن کیا تھا، ٹھیک ہے. اب حضرت علی کا موقف کیا تھا کہ ابھی اتنے زیادہ شر پسند مدینہ میں آ گئے ہیں کہ اگر میں ان کو پکڑ کے قتل کرنے لگوں گا، اور چونکہ مجھے نہیں پتا کس نے قتل کیا ہے، تو میں ہزاروں لوگ ابھی موجود ہیں جو ان کے ساتھی تھے، تو اگر میں ان کو پکڑ کے قتل کرنے لگوں گا تو سول وار ہو جائے گی، اور اسلامی حکومت کے اندر ایک تباہی مچ جائے گی کہ سارے صوبوں میں، ہر جگہ پر جو کسی کو اگر میں قتل کروں گا تو اس کے ساتھی وہاں پر اور ہنگامہ کریں گے، اور وہ بھی قتل و غارت مچ جائے گا ایک مسلمان حکومت میں. تو حضرت علی جو تھے وہ اس وجہ سے کسی کو سزا نہیں دے پا رہے تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ قاتل کون ہے، اور وہ ایک آدمی کے قتل پر ایک پورے اسلامی حکومت میں فتنہ نہیں پھیلانا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اب حضرت علی کا اجتہاد بھی صحیح تھا، ظاہری بات ہے وہ ایک خلیفہ ہونے کے لحاظ سے ان کی سوچ صحیح تھی کہ وہ ایک بڑے فتنے کو بچانے کے لیے چھوٹا کہتے ہیں نا اسلام میں اگر بڑا گناہ ہے تو بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ انسان کو اگر چوائس نہیں ہے تو کر لے. تو حضرت علی کا وہ موقف تھا. تو یہاں پر امام بخاری ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر ایسی سچویشن ہے اس وقت، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ حجرات میں یہ کہا، حکم دیا کہ جب دو مسلمان گروہ میں اجتہادی اختلاف ہو جائے، سمجھ کا فرق ہو جائے اور اختلافات ہو جائے تو تم ان کی مدد کرو، ان کا معاملے کو درست کرو، اور جو غلط ہے، جو گروہ کا اجتہاد غلط ہے، تم اس کو بغاوت سے روکو، ٹھیک ہے. تو یہاں اس حالت کی وجہ سے، بیکاز یہاں پر یہ سچویشن تھی، حضرت ابو بکرہ نے اس سچویشن کو جنرل لیا کہ بس چونکہ دونوں مسلمان گروہ ہیں اور قتل تک معاملہ پہنچ گیا ہے تو بہتر ہے کہ اب دونوں سے تم بچ کے رہو، کہیں تم بھی گنہگار نہ ہو جاؤ. تو امام بخاری نے یہ باب باندھا. لیکن فتنوں کے دور میں امام بخاری اسی حدیث کو لے کے خود یہ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کہ اگر مسلمان حکومت میں
ایسا دور آ جائے کہ بہت سے گروہ بن جائے آپس میں ضد کی وجہ سے، آپس میں اپنا میں صحیح ہوں اپنے، یعنی ان کو اخلاص نہیں ہو ان کے درمیان، بس اپنی ضد انا اور اپنی بڑائی کے تحت اپنے فائدوں کے لیے وہ دوسرے مسلمان گروہ سے لڑ رہا ہو، تو یہ فتنے ایسے ہیں کہ اس میں یہاں پر یہ حدیث فٹ آ سکتی ہے کہ اب ایسے فتنوں میں تمہیں نہیں پتہ گناہگار کون ہے اور کون صحیح ہے، تو بہتر ہے کہ تم خاموش بیٹھ جاؤ ایک جگہ پر اور تم کسی کے ساتھ شریک نہ ہو۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ حدیث فٹ آ سکتی ہے کہ آج کل ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا فلاں سے لڑ رہا ہے، فلاں سے لڑ رہا ہے، مسلمانوں میں جنگ ہو رہی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ اسلامی اجتہاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر انسان دین پر چلنے کے لیے لڑ رہا ہے کہ دین کو صحیح طرح سے رائج کرنے کے لیے چل رہا ہے، بلکہ اپنی منمانی کر رہا ہے۔ تو پھر ایسے میں اس حدیث سے ہم اجتہاد لے کر ہم الگ رہ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ ہاں بالکل، جیسے مختلف گروہ جو بن گئے ہیں اب تو گویا کہ امام بخاری نے ایک ہی حدیث سے دونوں مسئلے ثابت کیے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ ایک یہ مسئلہ بھی ثابت کیا کہ جب دونوں ایک صحیح اختلاف ہے، اجتہاد کی غلطی ہے، دونوں اچھے مسلمانوں کا گروپ ہے اور اسلام کو رائج کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کے اجتہاد کی غلطی ہو گئی ہے، تو تم جو صحیح گروہ ہو اس کی مدد کرو اور اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرو اور صحیح بات کو رائج کرو۔ لیکن اگر ہر انسان اپنے نفس کی خاطر لڑ رہا ہے، گروہ بندی ہو گئی ہے، ہر انسان اپنے غلط مقاصد کے اوپر اڑا ہوا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ تم دور رہو اس حدیث سے سمجھ لے کر کہ ایسے میں دونوں سائڈ گنہگار ہے اللہ کی نظر میں۔ تو اللہ تعالی اللہ عالم ہمیں اللہ سمجھنے کی توفیق دے، مگر یہ بہت گہری بات امام بخاری نے ہمیں سمجھائی اس حدیث سے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ اب کلیئر ہے، یہ حدیث اچھی طرح سمجھ میں آ گئی باب اور یہ حدیث۔ تو اب میں آگے بڑھتی ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں اس حدیث کا تعلق پیچھے باب سے ہی ہے، اسی لیے کوئی باب نہیں باندھا امام بخاری نے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم پڑھتے ہیں۔ حدثنا سلیمان بن حرب، سلیمان بن حرب نے ہمیں بیان کیا، قال کہا، حدثنا شعبۃ عن واصل الاحدبی عن المعرور قال، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعبہ نے واصل سے، واصل الاحدب سے بیان کیا، انہوں نے المعرور سے، قال لقیت، اس نے کہا میں ملا ابو ذر سے رضی اللہ عنہ، ربضہ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے جو کہ کوفہ سے مدینہ کی طرف آتے ہیں تو وہاں راستے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ وعلیہ، اور اس پر حلتن، انہوں نے ایک جبہ پہنا تھا، ایک جوڑا پہنا ہوا تھا، کس نے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے۔ وعلی غلامہ، اور ان کے غلام پر حلتن، سیم جوڑا ان کے غلام نے بھی پہنا تھا، ٹھیک ہے؟ فسألتہ، تو میں نے اس سے پوچھا، یعنی ان صحاب نے جو معرور ہیں، جو تابعی ہیں، یہ ایکچولی ابو ذر غفاری کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ان سے پوچھا ان ذالک، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تمہارے اور تمہارے غلام نے سیم جوڑا پہنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا، فقال انی، بے شک میں نے، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، بے شک میں نے ساببتو، میں نے گالی دی، ساببتو میں نے گالی دی، رجلن ایک شخص کو، فعیرتہ تو میں نے اس کی بے عزتی کی، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کی غیرت دلائی، یعنی میں نے اس کی بے عزتی کی گالی دے کر، بے امہ ہی، میں نے اس کی ماں کی گالی دی اسے، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے کیا گالی دی تھی؟ انہوں نے کہا تھا
کہ کالی کے بیٹے، ایک کالی کے بیٹے، کالی مطلب سیاہ فام کے بیٹے، تو اب یا ابن سودا، یا ابن سودا کہا تھا، اور سودا کا مطلب ہوتا ہے سیاہ، کالا، کالا ہونا. تو یہ انہوں نے اصل میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سے کوئی بات میں آرگیومنٹ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے کالی کے بیٹے، ٹھیک ہے. تو یہ بات دیکھیں آج کل بھی بہت سے دفعہ لوگ آرگیومنٹ میں کیا کرتے ہیں، گدھے کی اولاد کسی کو کہہ دیا، کسی کو کتے کی اولاد کہہ دیا. یعنی یہ ایک طریقہ ہے غصہ نکالنے کا کہ انسان کسی کو اس طرح سے اس کے ماں باپ کے نام سے گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک جہالت کا کام تھا. یہ اسلام سے پہلے بہت عام تھا یہ کہ اس طرح سے لڑائی جھگڑے میں لوگوں کے ماں باپ کا طعنہ دیا جاتا تھا. تو حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو کہا اے کالی کے بیٹے. تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، فقال علی، مجھے کہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اعیرتہ بامہ، کیا تو نے اسے اس کی ماں کی گالی دی؟ انکا، بے شک تو، امرؤن، ایک شخص ہے، فی کا، تجھ میں، جاہلیتن، تجھ میں جاہلیت ہے. اب جاہلیت یہاں میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کس معنی میں ہے، تجھ میں ابھی کفریہ انداز باقی ہے، کفریہ صفات باقی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا. اب دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کرتے ہیں. پہلی بات، حضرت ابو ذر غفاری جو تھے وہ بہت ہی زاہد اور عابد تھے، اور بہت ہی یعنی ارلی ٹائم میں ہی مسلمان ہو گئے تھے. لیکن چونکہ اسلام سے پہلے یہ باتیں عام تھی کہ جب بھی ذرا کوئی اونچ نیچ ہو جاتی لوگوں میں تو یہ ایک عادت ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو اس طرح کے الفاظ کہنا. تو ان سے یہ لفظ نکل گیا، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام میں، دیکھیں اسلام میں کسی مسلمان کو گالی دینا حرام ہے، ٹھیک ہے. جس طرح اسلام کا جو ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اس کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت جو ہے وہ اس کو پامال کرنا ایسے ہی حرام ہے مسلمان کے لیے جیسے کوئی شراب پینا حرام ہے یا سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اسی طرح مسلمان کو گالی دینا بھی حرام کام ہے، اور کوئی حرام کام جس کو اسلام نے حرام کہا وہ کرنا ایک کبیرہ گناہ ہوتا ہے. فسق جو ہے وہ گناہ کے معنی میں، فسق کا مطلب دیکھیں پھٹ کر نکل جانا، حد سے باہر نکل جانا. تو کوئی بھی گناہ کے پر قرآن میں آیا ہے فسق کا لفظ، چھوٹے گناہ پر بھی آیا ہے اور بڑے گناہ پر بھی آیا ہے. کیونکہ اللہ کی نافرمانی کا چھوٹا کام بھی حد سے باہر نکل جانا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے بڑے کام بھی حد سے نکل جانے کے لیے. تو فسق کے درجات ہیں، جس طرح کفر کے درجات ہیں، جس طرح ایمان کے درجات ہیں، اس طرح فسق کے درجات ہیں. اور یہ معنی یہ قرآن میں گناہوں کے معنی میں، گناہ گار کے معنی میں، گناہ کرنے والے کے معنی میں ہے، جو اللہ کے حدود کی پرواہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو اب حضرت ابو ذر غفاری کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس حدیث میں نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں جو کامنٹس ہیں کہ وہ زمین پر لیٹ گئے، اپنا گال زمین پر رکھ دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ تمہارے اندر تم نے یہ کافرانہ کام کیا ہے، جاہلانہ کفر کا کام کیا ہے، یہ جاہلانہ کام کیا ہے، تو زمین پر لیٹ گئے اور کہا کہ اب جب تک بلال میرے چہرے پر، میرے گال پر اپنا پیر رکھ کر مجھے معاف نہیں کریں گے، میں نہیں اٹھوں گا زمین سے. تو پھر حضرت بلال کو ایسا کرنا پڑا کہ ان کے چہرے پر پیر رکھ کے انہیں معاف کیا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے
دیکھیں یہ تھے صحابہ کرام کے، وہ انسان تھے، آپس میں کبھی نہ کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تھی، مگر وہ ایسی اونچ نیچ ہوتی تھی کہ وہ فوراً جو اس سے غلطی ہوتی تھی وہ فوراً جھک جاتا تھا اور وہ فوراً سے معافی مانگ لیتا تھا. تو بہرحال یہاں پر حضرت ابو ذر غفاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، حالانکہ گناہ کبیرہ ہے گالی دینا، تو یہ نہیں کہا کہ اب تم اسلام سے باہر نکل گئے، اب تم مسلمان نہیں رہے، اب دوبارہ کلمہ پڑھ کے شہادت دو، یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے، بلکہ صرف کہا کہ تم نے یہ کفریہ کام کیا ہے. تو امام بخاری ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ گالی دینا مسلمان کو یہ گناہ کبیرہ ہے، مگر انسان اسلامیہ امت سے باہر نہیں نکل جاتا کہ اب اسے دوبارہ کلمہ پڑھ کے شہادت دے کے مسلمان ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سمجھایا حضرت ابو ذر غفاری کو، اخوانکم یہ تمہارے بھائی ہیں، خولکم کا معنی ہے تمہارے خادم، تمہارے غلام، تمہارے ایون جو سرونٹس ہوتے ہیں، تمہارے خدمت گزار، سب اس میں آ جاتے ہیں. خولکم تمہارے خدمت گزار، تمہارے خادم جو ہے وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ بھی تمہارے مسلمان. اگر وہ کسی مسلمان کو تم نے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارا غلام بنایا یا تمہارا خدمت گزار بنایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلامی برادری میں تم سے کم ہے. اس کے رائٹس وہی ہیں جو ایک مسلمان کے رائٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جعلہم اللہ نے بنایا ان کو، اللہ نے ان کو بنایا تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے انڈر میں سونپا ہے، تمہارے غلاموں کو اللہ نے تمہارے ہاتھوں کے نیچے رکھا ہے، یعنی کہ ان کی ذمہ دار تم کو بنایا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی طرح تم سے کم ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس دنیا میں اونچ نیچ رکھی ہے لوگوں میں تاکہ دنیا کا معاملہ چلے، اور اسی میں ہمارے لیے آزمائش بھی ہے کہ اللہ نے کچھ کو نعمت دی ہے تو کسی کو کم دیا ہے، کوئی کسی کی خدمت کرتا ہے تو کوئی کسی کا مالک بن جاتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. مگر اس سے انسان کے انسانیت میں فرق نہیں آتا، مسلمان کے مسلمان برادری میں فرق نہیں آتا، یہ تمہارے بھائی ہی رہتے ہیں. تو جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کانا اخوہ، تو جو کانا ہو اخوہ اس کا بھائی، یعنی ایک مسلمان، تحت یدہ اس کے قبضے میں ہو، یعنی اس کا غلام ہو یا اس کا خادم ہو، فلیطعمہ تو چاہیے، پس لام تاکید کا ہے، ٹھیک ہے، پس چاہیے کہ یطعم اس کو کھلائے، اس کو یعنی کہ غلام کو یا خادم کو کھلائے، مما اس میں سے جو یأکلو کھاتا ہے، وہ خود کھاتا ہے، ٹھیک ہے. وَلْيَلْبِسْهُ اور چاہیے کہ وہ اس کو لباس دے، یعنی کہ غلام کو یا خادم کو پہنائے، مما اس میں سے جو یلبسو وہ پہنتا ہے. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ اور نہیں تکلفو مکلف کرنا، یعنی کہ اس پر کام کا ذمہ ڈالنا، یعنی غلام ہے اگر اس کو مالک اتنا زیادہ مکلف نہ بنائے، یعنی مکلف بنانے سے مطلب ہے اس کے اوپر اتنا ذمہ داری کا بوجھ نہ ڈالے، ما یغلبہم کہ جو اس بندے کے پر غالب ہو جائے، یعنی کہ اس کی قوت کے زیادہ اس سے کام مت لے. غلام اگر ہے بھی تو اس کو اس کا آقا جو ہے وہ اتنا کام کا بوجھ اس کے اوپر نہ ڈالے کہ وہ اس کے بس سے باہر کا کام ہو. فَإِن پھر اگر کلفتموہم اگر تم ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالو، یعنی غلام سے کوئی کام لو، فَأَعِینُوہم تو تم اس کی مدد کرو، یعنی کہ تم اگر اس سے کوئی کام لے رہے ہو تو تم خود شامل رہو اس کے ساتھ، اس کی مدد کرو، اس کو جانوروں کی طرح سارا بوجھ اس کے اوپر مت ڈال دو. کتنی دیکھیں خوبصورت نصیحت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ غلام اگر ہے تو وہ اللہ نے اسے غلام بنایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی نہیں ہے. تم جو کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اس کو پہناؤ، اور اس سے اتنا کام نہ لو کہ اس کی بس سے باہر کی بات ہو جائے، اور اگر کوئی مشکل کام اس سے کرواؤ تو اس کی مدد کرو. تو چونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو یہ نصیحت فرمائی، تو حضرت ابو ذر غفاری نے پھر اپنی پوری زندگی اپنے غلام کو انہوں نے اسی طرح رکھا کہ اس کو اپنے ساتھ کھلاتے تھے، اور ہر کپڑا جب وہ خود بناتے تھے اپنے لیے تو اپنے غلام کے لیے بھی بناتے تھے. تو یہ اس حد تک انہوں نے لٹرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانا، کیونکہ یہ جو حدیث کا واقعہ ہے وہ بہت بعد کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے کئی سال کے بعد کا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے وقت کا واقعہ ہے یہ. تو کین یو امیجن 20-25 سال کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ایسے ہی عمل کر رہے ہیں لٹرلی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظوں میں کہا تھا. حالانکہ ہم دیکھیں تو ہم اس سے یہ بھی مفہوم لے سکتے ہیں کہ اچھا کھلاؤ ان کو، اچھا پہناؤ جس طرح تم کھاتے پیتے ہو یہ، لیکن انہوں نے لٹرلی اس حدیث کو فالو کیا کہ سیم لباس ان کے لیے بناتے تھے اپنے غلام کے لیے. تو صحابہ کرام کی یہ خوبی تھی کہ وہ دین کے کسی بات کو جو ہے وہ اسی طرح لیتے تھے جیسے بس اب ایک حکم کا پتہ چل گیا، اب کوئی چون چرا نہیں، اب اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے. ہم بھی سمجھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لیکن ہم ایک نصیحت سمجھ کر اس وقت تھوڑا سا فیل کرتے ہیں، پھر بہت کم ہمارے اندر اثر آتا ہے اس کا. اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو ہمارے لیے آئینہ بنا دے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں انشاءاللہ. اللہ ہمارے لیے آسانی کرے، آمین. اب دیکھیں اس حدیث سے کیا فائدے ہم نے سیکھے کہ اسلام میں جو ہے مسلمان کے بھائی ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی جان اور مال اور عزت کی حرمت ہوتی ہے. ان کو پامال کرنا ایسا ہی ہے کہ حرام کام کر دیا ہم نے. اور امام بخاری خاص طور پہ کتاب الایمان میں لا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انسان کا اپنے ایمان کا نقصان ہو جاتا ہے اگر انسان کسی دوسرے مسلمان کے جان اور مال عزت کی وہ حرمت کو نہیں سمجھتا تو اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے اور نتیجے میں جہنم میں جا سکتا ہے. تو ایمان کے کم ہونے کی ایک وجہ بتا رہے ہیں کہ ایمان جس طرح بڑھتا ہے اس طرح ایسے کاموں سے ایمان گھٹ جاتا ہے. امام بخاری اس حدیث کو اور جگہ بھی لائے ہیں. حدیث 2545 میں انہوں نے کتاب العتق، عتق کہتے ہیں غلام آزاد کرنا، ٹھیک ہے، ٹھیک صحیح ماشاءاللہ. یہ والیوم 4 میں ہے اور اس کا باب باندھا ہے امام بخاری نے، باب قول النبی العبید اخوانکم فاطعموہم مما تاکلون. انہوں نے یہ باب باندھا ہے کہ غلاموں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ اسلام میں سے ہے کہ ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، یعنی جس اسٹینڈرڈ کا کھانا تم کھاتے ہو. ٹھیک ہے غازیہ ماشاءاللہ، آپ جائیں انشاءاللہ ریکارڈنگ سے پوری کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اپنی حفاظت میں رکھے. تو غلاموں کو اسی اسٹینڈرڈ کا کھلانا جو کہ ہم کھاتے ہیں وہ ان کو کھلاؤ، یہ مسئلہ ثابت کیا امام بخاری نے. دوسرا سورہ نساء میں کا حوالہ دیا امام بخاری نے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے غلاموں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے آیت نمبر 36 میں. تو اس کا ذکر فرمایا ہے امام بخاری نے کہ ان کے ساتھ بہترین رویہ کرو تم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث 6050 میں لائے ہیں کتاب الادب میں والیوم 7، باب ما ینہا من السباب واللعن، کہ مسلمان کو گالی دینے کی ممانعت اسلام میں، کہ گالی دینا لعنت کرنے کی، کہ ایک مسلمان کو نہ لعنت دے نہ گالی دے، ٹھیک ہے.
تو اس طرح سے لائے ہیں. اچھا اب یہاں پر ایک سوال سائڈ کا ہے. اس حدیث سے ہمیں کچھ فائدے ملے، اس کو بتانے کے بعد میں اس طرف آتی ہوں کہ اسلام میں تمام مسلمان اپنی ذات، نسل، نسب، حیثیت سے برابر ہیں، بھائی بھائی ہیں. یہ ہمیں پتہ چلا اس حدیث میں. دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ جان، مال، عزت محترم ہے انسان کی، اور ایک مسلمان کی ان چیزوں پر اگر اس کو محترم نہیں سمجھتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے اور جہنم میں جا سکتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام میں گالی گلوچ کرنا، طعنہ دینا منع ہے. پھر غلام یا ماتحت یا خادم سب کے ساتھ عزت اور احترام اور عدل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف انسانوں کو مختلف نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور یہ اللہ کی تقسیم ہے. انسان خود پر فخر نہ کرے کہ میں بڑی چیز ہوں، اور جب انسان کو اللہ زیادہ نعمتیں دے تو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے اور اپنے سے کم لوگوں کو کمتر نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے یہ. اور یہ ایک آزمائش بھی ہے اور اس سے ہر نعمت کا سوال بھی ہوگا، تو ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرنا چاہیے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ملازمین کے ساتھ یا غلاموں کے ساتھ، اب غلام تو نہیں ہوتے لیکن خادم اور ملازم کے ساتھ ہمیں ایسا بوجھ نہیں ان پر ڈالنا جو ان کے لیے بہت مشکل ہو. کبھی ان سے کوئی مشکل کام کروا رہے ہیں، جیسے گھر کی صفائی میں بہت زیادہ ڈیپ کلیننگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ سامان ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، تو ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، ان پہ اوپر سارا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. پھر اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں غلاموں کا ذکر ہے، تو اسلام کے بارے میں یہ ایک بہت زیادہ لوگ ایک بڑی بات بناتے ہیں اس کو کہ اچھا اسلام میں غلامی جائز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک تانا بناتے ہیں اسلام کے لیے. لیکن دیکھیں اسلام سے پہلے دنیا میں غلامی ہر طرف جائز تھی اور یہ ایک بڑا کاروبار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تو اسلام میں اس کو بتدریج جیسے جڑ کاٹ دی غلامی کی. سب سے پہلے اب اگر اسلام کوئی کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا کہ اب غلاموں کو آزاد کر دو تو یہ بہت مشکل ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے گناہوں کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا رکھ دیا. ہاں فہمینا، گھریلو ملازم بھی ہے نا، تو دیکھیں اللہ نے ان کو ملازم بنایا، ہم کو اللہ نے مالک بنایا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی نعمت ہے. تو ہمیشہ ملازمین کے ساتھ اچھا اخلاق کرنا، ان سے اچھا رویہ کرنا اچھی بات ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ اب ان کو کھانا اور کپڑا تو ہمارے ذمہ نہیں ہے نا. غلام کا تو کھانا کپڑا مالک کے ذمہ ہوتا تھا، تو ہم ان سے اچھا رویہ جنرلی کر سکتے ہیں. ان کو کھانا پلانا اور کھلانا، ان کو کپڑے پہنانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں ان کے کام کے، لیکن ان سے ہم اچھا اخلاق اور اچھا رویہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ ایک دم سے کلمہ پڑھتے ہی سارے غلام آزاد کر دو، تو یہ تو ایک کیوس ہو جاتا، کیونکہ غلاموں کو خود کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے اب زندگی گزاریں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین حکمت کے ساتھ غلامی کو ختم کروایا کہ فرسٹ آف آل جو پہلے طریقہ تھا کہ کسی کو بھی پکڑ کے غلام بنا دیتے تھے لوگ، کوئی اکیلا ٹریولر ہوتا تھا، کوئی کمزور قبیلہ ہوتا تھا تو اس کے لوگوں کو غلام بنا کے بیچ دیتے تھے. اس سب کو ایسے کاموں کو حرام کر دیا. غلامی کا ایک ہی ذریعہ دروازہ کھولا کہ بس جو مسلمان فوج سے لڑنے کے لیے جو کافر آتے ہیں اگر وہ جنگ میں ہار جائے اور پکڑے جائیں تو ان کو غلام بنایا گیا. لیکن پھر ان کے بھی اصول بتا دیے گئے کہ ان کے ساتھ تمہیں بہترین اخلاق سے رہنا ہے. اور دیکھیں مسلمان کے جو غلام تھے اس زمانے میں ان کو اتنی تعلیم دی گئی اور ان کو عزت سے ٹریٹ کیا کہ وہ بڑے بڑے عالم بنے ماشاءاللہ. بعد میں کتنے مسلمان محدثین اور اسکالرز جو پاسٹ کے ہیں جو بڑے مشہور ہیں جس سے دنیا بھر میں علم حاصل کیا لوگوں نے، وہ غلام بھی تھے ان میں بہت سے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اسلام میں جو غلامی کے قوانین ہیں وہ تو ایکچولی
ایک اچھا طریقہ تھا جس کے ذریعے غلامی کو ختم کیا گیا، ٹھیک ہے. اور اب بھی کبھی، اب تو خیر غلامی کا کوئی تصور رہ نہیں گیا، کیونکہ اب ایسی جہاد بھی نہیں ہوتا جسے پہلے ہوتا تھا. تو بہرحال اب ہمیں دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسانوں کی جانوں کی، مسلمانوں کے ساتھ جان مال عزت کی ہمیں قدر و قیمت ہونی چاہیے، اس کی عزت رکھنی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ کسی مسلمان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے انسان جہنم تک پہنچ سکتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالی ہمیں بچائے، محفوظ کرے. بعض لوگ نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں لیکن ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، اور وہ دوسرے لوگوں کا دل دکھاتے رہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے رہتے ہیں، اور انہیں احساس نہیں ہوتا. اور اصل میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے. کیونکہ حقوق العباد کا جو ہے معاملہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حساب کتاب کے بغیر کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق بھی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، اور ہمارے زندگی میں دین کی روشنی کے تحت ہم چلیں انشاءاللہ. آمین. تو جزاک اللہ خیر، ہمارا لیسن پورا ہوا. اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز میں کنفیوژن ہے تو بے شک آپ لوگ ابھی بھی سوال کر سکتے ہیں، یا بعد میں بھی مجھے واٹس ایپ میں یا ای میل میں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں عمل میں برکت دے، اور دین کے صحیح طرح سے دین کی علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ، اور ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس علم کو. کیونکہ حدیث کا علم سیکھنے کے لیے ایک پیشین گوئی ہے کہ ایک خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ان لوگوں کو تر و تازہ رکھ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو ہمیشہ چمکتا ہوا رکھے، ہمیں تر و تازہ رکھے، کہ ہم زیادہ سے زیادہ جب